ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ 2 جنتوں کا کیا مطلب؟ کہ جنت میں 2 محل عطا فرمائیں گے۔ جیسے لوگوں کا ایک گھر اسلام آباد میں ہوتا ہے اور ایک ایبٹ آباد میں ہوتا ہے، ایک کراچی میں ہوتا ہے، ایک فیصل آباد میں ہوتا ہے، ایک پاکستان میں ہوتا ہے، ایک دبئی میں ہوتا ہے، ایک لاہور میں ہوتا ہے، ایک مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے۔ لوگوں کے 2 گھر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو مقربین بندے ہیں ان کو بھی 2 جنتیں عطا فرمائیں گے یا 2 جنتوں میں 2 گھر عطا فرمائیں گے۔ اور بعض مفسرین نے کہا نہیں، جنتان کا مطلب یہ ہے جنت الدنیا و جنت الآخرہ۔ آخرت میں تو اللہ اس بندے کو جنت دیں گے ہی صحیح، اس کی دنیا کی زندگی کو اللہ جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہوگی کہ اس کو جنت کا لطف اور مزہ آئے گا۔ اور واقعی ہمارے بعض بزرگوں کو اللہ نے ایسی زندگی دی کہ وہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پہ پریشانی نہیں آتی، پریشانیاں آتی ہیں، مگر پریشانیاں ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ شیشے کا بنا ہوا ایئر کنڈیشن کمرہ ہے اور بندہ ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھا ہے اور مزے لے رہا ہے۔ وہ شیشے کے باہر دیکھتا ہے کہ طوفان جھکڑ ہے، درخت گر رہے ہیں، چیزیں ادھر سے ادھر اڑ کے جا رہی ہیں اور مٹی ہے اور گرد ہے اور آندھی ہے، مگر یہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس پر اس کا کوئی اثر نہیں، کیوں کہ آندھی باہر ہے، اس تک آندھی کی اپروچ نہیں ہے۔ یہی اللہ والوں کا مثال ہوتی ہے کہ زندگی کی پریشانیاں ان کو آتی تو ہیں لیکن وہ پریشانیاں ان کے ظاہر پر ہوتی ہیں، ان کے دل تک نہیں پہنچ پاتی، ان کا دل پریشان نہیں ہوتا، دل بالکل پرسکون ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں لگے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا نا، اس کا نام تھا سلطان محمود غزنوی، غزنہ کا رہنے والا تھا، اور ایک ہندوؤں کا بڑا بت تھا جس کا گرجا ان سے فتح نہیں ہو رہا تھا، سومناتھ کا قلعہ۔ جب بھی سلطان محمود اس پر چڑھائی کرتا تو سارے ہندو اکٹھے ہو کے مقابلے کے لیے آ جاتے اور مسلمانوں کو ہرا دیتے۔ 16 مرتبہ سلطان محمود نے حملہ کیا۔ اب آپ غور کریں، 16 مرتبہ اگر بندہ پکنک پہ جائے نا تو تنگ آ جاتا ہے، یار چھوڑو پکنک کی بات، اب تو پکنک پہ جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اس نے 16 مرتبہ حملہ کیا اور 16 مرتبہ اس کو شکست ہوئی، اور 7ویں مرتبہ اس نے پھر حملہ کرنے کی نیت کر لی۔ تو کسی نے اسے کہا کہ میاں جب تک کسی اللہ والا سے دعا نہیں کرواؤ گے نا تمہارا کام پورا نہیں ہونا۔ اس نے پوچھا جی کون ہے کوئی اللہ والا؟ تو بتایا گیا کہ خرقانی اللہ والے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی ان کے پاس آیا۔ جب آیا تو وہ دن جو تھا نا، خانقاہ میں انہوں نے صفائی کا دن منایا ہوا تھا۔ اس وقت سارے خانقاہ کی صفائی ہو رہی تھی، جھاڑو دیا جا رہا تھا، اور حضرت نے خود بھی نہانا تھا، غسل کرنا تھا، اور صفائی پورے جسم کے بالوں کی کرنی تھی۔ تو آپ کے سر میں نا لمبے بال تھے، تو گرمی کی وجہ سے نا خارش ہوتی ہے سر کے بالوں میں اگر لمبے بال ہوں، تو حضرت کو خارش ہو رہی تھی۔ تو آپ نے ایک شاگرد کو کہا بھائی میرے ذرا سر میں دیکھو کہیں جوئیں تو نہیں ہیں۔ تو آپ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور شاگرد جو تھا وہ بال دیکھ رہا تھا کہ کہیں جوئیں تو نہیں ہیں۔ اتنے میں بادشاہ سلامت پہنچ کے گئے بغیر اطلاع کے۔ اب جو صفائی کرنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت آ گئے، تو وہ بھاگا ہوا ایک بندہ آیا اور آ کے بتانا چاہتا تھا کہ جی بادشاہ سلامت آ گئے۔ تو حضرت تو نیچے سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے،
اس نے آ کے کہا حضرت حضرت. جب اس نے زور سے کہا نا حضرت حضرت تو حضرت نے سر اٹھایا. بھئی کیا بات ہے؟ حضرت وہ بادشاہ سلامت آ گئے ہیں. کہنے لگے ہو میں سمجھا کوئی بڑی سی یوں تیرے ہاتھ آ گئی. بادشاہ سلامت کے آنے پر ان کو اتنا بھی فرق نہیں پڑتا تھا. کہنے لگے ہو میں سمجھا کوئی بڑی سی یوں تیرے سر میرے ہاتھ میں آ گئی ہے. پھر حضرت خیر متوجہ ہوئے تو بادشاہ سلامت آئے, ان کو اٹھ کے سلام کیا, بٹھایا, تھوڑی دیر بات چیت کی. اس نے کہا جی کہ میں نے سومناتھ پہ حملہ کرنا ہے تو مجھے آپ دعا دیں. تو حضرت کے پاس اپنا کرتا پڑا ہوا تھا, حضرت نے کرتا دے دیا اور فرمایا کہ جب مشکل وقت تمہارے اوپر ہو نا تو اس وقت میں تم دعا کرنا کہ یا اللہ اس کرتے والے کا اگر کوئی مقام ہے تیری نظر میں تو اس کی برکت سے میرا یہ کام کر دے, اللہ تیرا کام کر دیں گے. سلطان محمود واپس چلا گیا. اب کافی عرصے کے بعد سلطان محمود نے سومناتھ پہ پھر حملہ کیا. کافر پھر زیادہ تھے. مسلمانوں کی ہمتیں کم ہونے لگی, یہ پیچھے پسپا ہونے لگے, پیچھے ہٹنے لگے. تو سلطان محمود کو خیال آیا کہ مجھے ایک اللہ والے نے اپنا کرتا دیا تھا اور کہا مشکل وقت ہو تو دعا کرنا. چنانچہ سلطان محمود نے وہ کرتا اپنے سامنے رکھ لیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرے ایک ولی نے مجھے کرتا دیا تھا, اس ولی کا اگر تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو اللہ تو مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے. اللہ نے دعا قبول کر لی اور جنگ کا نقشہ بدلا اور بالآخر 7ویں مرتبہ سلطان محمود سومناتھ کے قلعے کا فاتح بن گیا. اب سلطان محمود دل میں بڑا خوش تھا. اس میں بت پڑے ہوئے تھے. ہندوؤں نے کہا کہ جناب ہم سونے کے بدلے یہ بت تول کے لے لیتے ہیں, تم ان کو توڑو نہیں, ہمیں واپس کر دو. سلطان محمود نے کہا نہیں, میں اگر ان کو سونے کے بدلے دوں گا نا تو لوگ مجھے بت فروش کہا کریں گے. میں تو بت شکن ہوں, میں تو بت کو توڑنے والا ہوں, میں فروش کرنے والا نہیں ہوں. چنانچہ سلطان محمود نے حکم دیا کہ بتوں کو توڑ دیا جائے. اللہ کی شان کے جب بتوں کو توڑا گیا تو پتہ چلا کہ اندر سے وہ ہولو تھے اور ان کے اندر ڈائمنڈ بھرے ہوئے تھے جو سونے سے کئی گنا زیادہ قیمتی تھے. تو اللہ نے بت توڑوا بھی دیے اور نفع بھی کئی گنا زیادہ دے دیا. سلطان محمود کے دل میں خیال آیا کہ جس بزرگ نے کرتا دیا تھا میں جا کے ان کا شکریہ تو ادا کروں. چنانچہ سلطان محمود آیا اور اس نے آ کے حضرت کا بڑا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کے کرتے کے صدقے میں نے دعا کی, وسیلے سے دعا کی اور اللہ نے مجھے فتح عطا فرما دی. تو جب اس نے یہ بتایا تو اول خرقانی رحمۃ نے پوچھا سلطان محمود مجھے سچ سچ بتاؤ تم نے دعا کیا کی تھی؟ حضرت میں نے دعا کی تھی اگر اس کرتے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے. حضرت نے فرمایا سلطان محمود تو نے بہت کم قیمت لگائی, اگر تو یہ دعا مانگتا نا اللہ مجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دے, اللہ تجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دے. تو ان اللہ والوں کا اللہ کے ہاں وہ مقام ہوتا ہے کہ پوری دنیا کا فاتح بھی بن جاتے. چنانچہ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی فوت ہو گیا. اس کو کافی عرصے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. اس نے پوچھا سلطان محمود کیا بنا؟ سلطان محمود نے جواب دیا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. اس نے کہا اللہ نے مغفرت فرما دی؟ اس نے کہا ہاں, میں ایک مرتبہ بلوچ خرقانی کو ملنے کے لیے گیا تھا اور وہاں لوگ جھاڑو دے رہے تھے اور مٹی اڑ رہی تھی. میں بادشاہ تھا, میں نے مٹی سے کراہت کرنے کی بجائے مٹی کو اپنے ہاتھ پر ملا اور اپنے چہرے پہ مل لیا. یہ اللہ والوں کی جگہ کی مٹی ہے, اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا. تو نے جس چہرے پر اللہ والوں کی اٹھی ہوئی گرد کو ملا ہے میں اس چہرے کو جنت میں جلانا پسند نہیں کرتا, چل میں نے تجھے جنت عطا فرما دی. تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. اس کا ایک معنی تو یہ کہ جنت میں 2 محل ملیں گے, اور دوسرا معنی کیا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تو جنت اس کو دیں گے ہی صحیح, دنیا کی زندگی کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیں گے, اطمینان دیں گے, سکون دیں گے. ظاہری پریشانیاں ہوں گی مگر اس کا دل پرسکون ہوگا.
دل پریشان نہیں ہوگا۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ کشتی بھنور میں ہے، وہ کشتی بھنور میں نہیں ہوتی، وہ تو طوفان اللہ والوں کا طواف کر رہا ہوتا ہے، وہ پرسکون ہوتے ہیں اس حال میں بھی۔ تو دنیا کی زندگی بھی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔